صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے ایک دعا جو بھی مانگے گا اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ قیامت کے دن میں وہ دعا وَإِنِّ اخْتَمَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعًا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو دعا کریں گے وہ اپنی امت کے لیے کریں گے۔ اور پھر آپ نے ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں وہ دعا کروں گا اور میری اس دعا اور سفارش کا فائدہ ہر اس شخص کو ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ ہر اس شخص کو اس کا فائدہ ملے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس کو اس دعا کا فائدہ ہوگا۔ اب کتنی آپ کو امت کی فکر ہے کہ دنیا میں چاہتے جو مرضی اللہ سے مانگ لیتے، اللہ نے عطا کر دینا تھا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر نبی کو اختیار ہے، ایک دعا اس کی ایسی ہے کہ جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر اللہ سے وہ دعا دنیا میں اپنے لیے نہیں مانگی بلکہ اپنے رب کے ہاں محفوظ کر لی کہ میں قیامت کے دن مانگوں گا۔ اب امت کو بھی تو چاہیے نا کہ اپنے رسول کے ساتھ اسی طرح سنجیدہ ہو کر فرما برداری کرے، اطاعت کرے اور نبی کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنائے، ایسی محبت کرے کہ وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔